ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، دریائے فرات دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں ایک بہت اہم دریا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گنت اقوال ہیں جو دریائے فرات کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور تین بڑے الہامی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت بھی اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہودیت کے مطابق دریائے فرات ان کے لیے جنت کے مترادف ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ دریائے فرات ان کے مطابق ان کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے مدفون ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے جو قیامت سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ دریائے فرات میں ایسا کون سا خزانہ دریافت ہونے والا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر پورا اترتا دکھائی دے رہا ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے آخر تک آپ جان پائیں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ اس جنگ میں سونے کا پہاڑ ہر 100 میں سے 99 افراد کے قتل کا سبب بنے گا اور صرف ایک شخص زندہ بچ سکے گا۔ اس کا مفہوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اس وقت موجود ہو تو دریائے فرات سے اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرے اور اس جنگ میں شریک نہ ہو۔ جو بھی اس کوشش میں شریک ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا کرے گا اور ایک بہت بڑی جنگ کا سبب بنے گا جو ایک سخت آزمائش ہوگی۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ سونے کا یہ پہاڑ عنقریب ختم ہو جائے گا اور کوئی اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضروری نہیں وہ سونے کا پہاڑ ہو، یہ لغوی معنی کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہاں پہ مراد تیل بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ ہماری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ دریائے فرات چند دہائیوں سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور پچھلے 10 سالوں میں اس حد تک خشک ہو گیا ہے کہ اس نے پچھلے 50 سالوں میں ایسا نہیں کیا۔ یہ تمام نشانیاں اس علاقے میں قیامت کے قریب آنے والے وقت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ دریائے فرات کے آس پاس ہمیشہ سے انسانی تہذیب اور تمدن کا گوارا رہا ہے۔ قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا، جسے دریاؤں کے درمیان کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، دریائے فرات کے ڈیلٹا کے ارد گرد پروان چڑھی، اور ماہرین کو عیسائیوں کے مذہبی کتابوں میں سے اس کے بے شمار ثبوت ملے ہیں۔ بائبل، جس میں تورات، زبور اور انجیل شامل ہے، عیسائیوں کی بائبل میں دریائے فرات کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی ہے۔ وہاں ایک بہت طاقتور اور قدیم بادشاہ تھا جو دریائے فرات کے علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ بائبل کی ایک پیشن گوئی ہے جس میں متعدد تبدیلیاں ہیں، اس لیے اس پیشن گوئی کو بائبل کے مطابق مکمل طور پر درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس بادشاہ کا نام گلگ میش تھا اور اس کی سلطنت ایک بڑے شہر میں قائم ہوئی تھی۔ اس شہر کو بائبل میں اروک کہا گیا ہے۔ بائبل کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس بادشاہ کا قد تقریباً 6 ہاتھ لمبا تھا اور وہ بہت بہادر تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی بائبل کی روایات کے مطابق اپنے لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ اس بادشاہ کی قبر اسی علاقے میں واقع ہے جہاں دریائے فرات کے کنارے ایک مقبرہ بھی موجود ہے، اور اس کے مقبرے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے ایک بے پناہ خزانہ ہے۔ گزشتہ 100 سال سے ماہرین آثار قدیمہ اس بادشاہ کے مقبرے کی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید دریائے فرات نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے اور اس بادشاہ کی قبر دریائے فرات میں ڈوب گئی ہے۔ یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ اگر دریائے فرات اس کو خشک کر دیتا ہے تو قبر مل سکتی ہے، اور اس کی قبر کو بہت ہی عجیب، منفرد اور مضبوط انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے حیران کن اور خوفناک خبر یہ ہے کہ دریائے فرات انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس وقت دریائے فرات اپنے کناروں سے بہہ چکا ہے۔ کئی مقامات پر دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام علاقوں میں مشکلات کا سامنا ہے جن کی معیشت کا انحصار اس دریا پر ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ماہرین آثار قدیمہ بھی اس دریا کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
اس عظیم بادشاہ کی قبر اور وہاں سے خزانہ حاصل کرنے کے لیے ان کی جدوجہد، اور یہ خزانہ جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے، اس کے مطابق یہ خزانہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بائبل کے اندازوں کو موجودہ دور پر لاگو کریں تو یہ خزانہ بے تحاشا قیمت کا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ خزانہ اور مقبرہ ظاہر ہوتا ہے تو دنیا بھر کی حکومتیں اسے حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گی۔ اور حال ہی میں دریائے فرات کے سوکھے حصوں کی تلاش کے دوران ماہرین آثار قدیمہ نے لمبائی اور چوڑائی کو دیکھ کر ایک بے پناہ جسامت اور منفرد تناسب کا مقبرہ دریافت کیا ہے۔ اس مقبرے میں پائے جانے والے تابوت کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کو یقین ہے کہ یہ مقبرہ اسی بادشاہ جیگیش کا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس تابوت کو کھولنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور اس میں واقعی بڑی ہڈیاں موجود ہیں۔ اب تک ان ہڈیوں پر تحقیق جاری ہے، لیکن ماہرین حیرت میں ہے کہ اس مقبرے میں خزانہ کیوں نہیں دریافت ہوا۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے ملنے والی متعدد تختیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس بادشاہ کا دور تقریباً 4 سے 4,500 سال قبل ہے۔ انہی تختیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بادشاہ کو تعمیر کا شوق تھا اور اس کو ایک عجیب انداز میں منفرد عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے مقبرے میں ہو سکتا ہے کوئی خفیہ راستہ ہو، اور وہی راستہ بادشاہ کے خزانے تک جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس مقبرے کی گہرائی سے چھان بین کی جا رہی ہے اور اس مدفون خزانے تک رسائی کے لیے ہر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر اس بادشاہ کا یہ خزانہ واقعی موجود ہے اور اسے حاصل کرنے میں کامیابی بھی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور ہولناک قسم کی مصیبت ہوگی۔ یہ آفت صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام اہل اسلام کو متاثر کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت کی محبت انسانی فطرت میں ہے، اور بنیادی طور پر انسان لالچی اور حریص ہے۔ اب تک ماہرین اس خزانے کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن حال ہی میں زیر زمین غاروں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ سامنے آیا ہے۔ دریائے فرات کے قریب اور جوار میں دریافت ہونے والے ماہرین کو یقین ہے کہ افسانوی بادشاہوں کا یہ انمول خزانہ یہاں سے مل جائے گا۔ ماہرین اب اس بادشاہ کے مقبرے کے ساتھ ساتھ زیر زمین ان غاروں کو بھی اسکین کر رہے ہیں، لیکن یہ عمارتیں انتہائی عجیب اور منفرد انداز میں بنائی گئی ہیں۔ اس کے راستے اور کچھ حصے اتنے گھنے ہیں کہ ایکس رے بھی اندر نہیں جا سکتے، اس لیے ابھی تک اس خزانے کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ماہرین اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اور کیا یہ خزانہ واقعی موجود ہے یا نہیں۔ البتہ ایک بات یقینی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔